السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور، خذوا ما آتیناکم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی سے، واذکروا ما فیہ اور یاد رکھو جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، ثم تولیتم من بعد ذلک پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ پس اگر نہ ہو اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو تم تھے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اور البتہ تم نے جان لیا جنہوں نے، الذین اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا لہم تب ہم نے کہا ان سے، کونوا قردۃ خاسئین تم ہو جاؤ بندر ذلیل، فجعلناہا پھر ہم نے اسے بنایا، نکالا لما بین یدیہا عبرت سامنے والوں کے لیے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے ہے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے جب نجات دے دی تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں سے تورات ان کو ملی، واپس آ کر اپنی قوم کو سب کچھ سنایا بتایا تو وہ کہنے لگے کہ تورات کے حکم تو بہت مشکل اور بھاری ہیں، اس پر ہم سے عمل نہیں ہوتا، حالانکہ وہ سب احکام ان کی حالت اور اس وقت کے مناسب ہی تھے۔ ان کے اس نافرمانی اور بغاوت پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو کہ یا تو اس کتاب کے احکام کو قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر ابھی گرا دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر کے مارے کانپنے لگے اور ان میں مخالفت کی جرت باقی نہ رہی، تو اب چاروں ناچار، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، تورات کے حکموں کو مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا عزیز طلبہ کہ دین میں تو کہیں بھی جبر نہیں ہے، تو پھر بنی اسرائیلیوں پر اس طرح پہاڑ کیوں معلق کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداً کسی کو اسلام کے قبول کرنے یا ایمان پر مجبور کرنے کی تو دین اجازت نہیں دیتا، البتہ بخوشی ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی شخص دین کے خلاف بغاوت کرے گا تو اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل اپنی رضا اور اپنی خوشی سے ایمان لا چکے تھے اور اب دین کے دستور سے یعنی تورات سے بغاوت کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور بنی اسرائیلیوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کے سر سے ہٹا دیا۔ لیکن یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ اس کے بعد آگے مزید فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے ملک شام کے غربی جانب سمندر کے کنارے ایک آبادی تھی جس کا نام ایلا تھا۔ اس میں تقریباً 80,000 یہودی آباد تھے اور ان کی تجارت کا دار و مدار مچھلیوں پر تھا۔ ہفتے کے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شکار کھیلنے یا دنیاوی کاروبار کرنے کی سخت ممانعت تھی،
جیسا کہ تورات میں حکم ہے۔ تو ادھر صورت حال یہ ہوتی تھی کہ آزمائش کے طور پر کہ ہفتے ہی کے دن بڑی کثرت سے مچھلیاں پانی کی سطح پر آ کر تیرتی تھیں، باقی دنوں میں پانی کے اندر رہا کرتی تھیں۔ جب ان یہودیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے کہ ایک روز پہلے ہی وہ ڈورے وغیرہ باندھ کر پانی میں چھوڑ دیتے اور پانی کے کنارے ایک کیل گاڑ کر ڈوری کا کنارہ اس کیل سے باندھ دیا جاتا تھا کہ مچھلی جا نہ سکے جب وہ پھنس جائے ان کے کنڈی وغیرہ میں۔ تو یہ جب انہوں نے حرکت شروع کر دی، پہلے خفیہ پھر علل اعلان سمندر کے کنارے قریب گہرے حوض اور تالاب کھود لیے اور سمندر سے نالیاں کاٹ کر حوضوں تک پہنچا دیں۔ مچھلیاں پانی کی سطح پر آتی تو نالیوں میں سے ہوتی ہوئی ادھر آ جاتی، تو وہ اتوار والے دن اس کو آسانی سے پکڑ لیتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ ایسی حرکت نہ کرو۔ تقریباً 1200 یہودی تو حضرت داؤد علیہ السلام سے متفق رہے، باقی پہلے سے ہی یہ لوگ ہیلہ سازی اور چال بازی میں شریک، یعنی یہ جو لوگ 1200 کے قریب متفق ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ پہلے سے ہی یہ لوگ ہیلہ بازی وغیرہ میں شریک نہیں تھے، دوسروں کو بھی اس جرم سے منع کرتے تھے۔ بلکہ یہود کے 2 گروہ ہو گئے، ایک علل اعلان مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرتا اور دوسرا گروہ خود تو شکار نہ کرتا لیکن دوسروں کو شکار کرنے سے منع بھی نہ کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اس بے باک فرقے کو بندروں کی صورت ان پر مسخ کر دی۔ یعنی یہ بندر بن گئے اور 3 دن کے اندر یہ مجرم گروہ اپنے اپنے مکانوں کے اندر نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد آگے سزا کی حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ سزا بندر بنا دیے جانے کی اس لیے دی گئی کہ نافرمانوں کو عبرت اور پرہیزگاروں کو نصیحت حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند بنائے اور شریعت کاملہ کو زندگیوں میں قائم رکھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔